أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون اور ان کے ارد گرد پھریں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب آپ وہاں دیکھیں گے رأيت نعيما، تو آپ نعمت ہی نعمت دیکھیں گے. وملکا کبیرا، اور بہت بڑی حکومت دیکھیں گے. فرمایا کہ جنت میں ایسے خوبصورت بچے جنتیوں کی خدمت کے لیے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہوں گے کہ جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور بڑے نہیں ہوں گے. ایک روایت میں ہے کہ ایک جنتی کو 1000 لڑکے خدمت کے لیے دیے جائیں گے، اور اگر جنتی وہاں اپنے بچے کی خواہش کرے گا تو اس کو بیٹے عطا کر دیے جائیں گے جتنے وہ چاہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي، کہ اگر مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو حمل اور حمل کا وضع ہونا اور اس کا بڑا ہونا یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو فرمایا اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نثر ینثر کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، اور وہ نورانی چہروں والے ریشمی لباس پہنے ہوئے بچے اور زیورات پہنے ہوئے، وہ جب ادھر ادھر جنت میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے اہل جنت کی خدمت کے لیے، تو ایسا لگے گا کہ جیسے کسی شاہی قالین پر موتی بکھیر دیے گئے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، جب آپ جنت کا منظر دیکھیں گے رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، فرمایا آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہی. ہر جنتی ایک عظیم سلطنت کا مالک ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ پاک اس سے فرمائے گا کہ تیرے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے کہ دنیا کی ساری لمبائی چوڑائی اور اس جیسی 10 گنا زمین یہ تمہیں جنت میں الاٹ کی جاتی ہے. اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر جنتی اپنی ساری سلطنت اور ساری مملکت کے ایک ایک کونے کو دیکھ سکے گا.
عالیہم ثیاب سندس خضر ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک سبز ریشم کے، وَاستبرق اور گاڑی ریشم کے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً یقیناً یہ تمہارے لیے بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے۔ عالیہم ان کے اوپر، یعنی ایک لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک لباس وہ ہوتا ہے جو اوپر سے پہنا جاتا ہے زیب و زینت کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو جسم کے ساتھ لگا ہوا لباس ہوگا وہ تو باریک ریشم کا ہوگا، اور جو اوپر سے پہنایا جائے گا وہ موٹی ریشم کا ہوگا، سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ اور عالیہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنتیوں کے اوپر باریک اور موٹی ریشم کے پردے لٹک رہے ہوں گے، اور اس سے منظر بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وَحُلُّوا حلو حلیتن سے فعلو کے وزن پر ہے، اصل میں ہے حلیو، یعنی انہیں زیور پہنائے جائیں گے، پھر یا کو آسانی کے لیے حذف کر دیا گیا اور یہ ہو گیا حلو۔ اساور اسورت ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کنگن، بازو میں پہننے والا کنگن چاندی کے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ کہ جنت والے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو یا تو سونے کے کنگن مقربین کے لیے ہوں گے، اور چاندی کے زیور ابرار کے لیے اور اصحاب الیمین کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ جب ان کا جی چاہے گا سونے کے کنگن پہنیں گے، اور جب جی چاہے گا چاندی کے پہنیں گے۔ اور ایک تیسری صورت بھی ہے کہ چاندی اور سونے کے زیور انہیں مکس کر کے پہنائے جائیں، کیونکہ جب چاندی اور سونے کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اس کا حسن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں زیور پہنائے جائیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیور تو عورتوں کے پہننے کی چیز ہے، یہ مردوں کو کیوں پہنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ زیور پہنا کرتے تھے، تو چونکہ جنت میں ہر آدمی ہی بادشاہ ہوگا، اس لیے انہیں بادشاہوں کی طرح زیور پہنائے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پابندیاں تو صرف اس دنیا میں ہیں، جنت میں تو سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہاں جو جی چاہے گا جنتی کا وہی اسے عطا کیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا فرمایا ایک شراب تو ہوگی جس میں چشمہ کافور سے ملایا ہوا پانی شامل ہوگا، اور ایک شراب ہوگی جس میں چشمہ زنجبیل سے ملایا ہوا پانی ہوگا، اور یہ تیسری شراب ہے خاص۔ اس میں تین باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود
जन्नतियों को ये शराब अपने हाथ से पिलाएगा। और दूसरा ये है कि ये पाक शराब होगी, ना इसमें सर दर्द होगा, ना कै, ना मतली, ना आज़ा शिकनी, ना ज़वाल अक्ल, और ना ही उसमें कड़वाहट और ना ही उसमें बू होगी, बल्कि नहायत खुश जायका और फरहत बख्शने वाली और सुरूर बख्शने वाली शराब होगी। और तहूरा का लफ्ज़ ये बता रहा है कि उस शराब को पीने से दिलों से कीना और भूख और कदूरत सारी की सारी निकल जाएगी और जन्नती आपस में निहायत मोहब्बत और प्यार से रहेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, यकीनन हमने ही आप पर ये कुरान नाजिल किया है, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, तो आप अपने रब का फैसला आने तक सब्र कीजिए। वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा, और उनमें से किसी गुनाहगार बड़े नाशुक्रे की बात न माने। कुफार कहते थे कि ये कुरान अगर अल्लाह की तरफ से होता तो एक ही मर्तबा सारी किताब नाजिल हो जाती, ये थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना ये हमारी समझ से बाहर है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसकी हिकमत और मसलहत हम जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने में क्या फ़ायदा है। तुम्हारे बकबक करने से इस कुरान की अज़मत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, अपने रब का फ़ैसला आने तक सब्र कीजिए, यानी जिहाद का हुक्म आने तक आप इनकी तकलीफ़ें और इनकी अज़ियतें बर्दाश्त करते रहिए और आपको अल्लाह की तरफ से फ़तह मिलने तक आप सब्र व तहम्मुल से काम लीजिए। वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा, किसी बदकुमाश नाशुक्र इंसान के कहने में आकर या उसके दबाव में दबकर आप अपने काम में किसी किस्म की कमज़ोरी न दिखाएं। जो चीज़ हराम है डट कर कहें कि ये हराम है, जो हलाल है उसे डट कर कहें कि ये हलाल है। जो अक़ीदे गलत हैं अलल ऐलान कहें कि वो गलत हैं, और जो सही हैं अलल ऐलान उनको सही कहें, और अल्लाह पर भरोसा रखें। आसिम बदअमल और कफूर जो दिल का ख़राब आदमी हो, जिसका दिल ख़राब हो। फरमाया कोई गुनाहगार बदकुमाश नाशुक्रा और ख़राब दिल वाला इंसान आपके काम पर असरअंदाज न होने पाए। तर्जुमा वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, और उनके इर्द गिर्द ऐसे लड़के फिरेंगे जो हमेशा लड़के रहेंगे। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें बिखरे हुए मोती ख्याल करेंगे। वइज़ा रअयत सम्म रअयत नईमन, और जब आप वहाँ देखेंगे तो नेमत ही नेमत देखेंगे।
وملکا کبیرا، اور بہت بڑی سلطنت دیکھیں گے. عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر والے کپڑے باریک ریشم کے ہوں گے جو سبز رنگ کی ہوگی. وَإِسْتَبْرَقٌ، اور موٹی ریشم ہوگی. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یقیناً یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی آپ پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. فاصبر لحکم ربک، تو آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر سے کام لیجئے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی بد عمل بہت نہ شکر انسان کی بات نہ مانے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.